بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی دن سے سارے ملک میں ایک سوگ کی فضا جاری. یہ جو لوگ باہر جانے کے شوق میں اپنی زندگی سے یاد دھو بیٹھتے ہیں، ان کا ذکر ہر روز، ہر دفعہ اور ہر چینل پر ہے. دیکھیں 300 کے قریب پاکستانی یونان میں کشتی ڈوبنے کی وجہ سے فوت ہو گئے. اب جن لوگوں کے وہ عزیز تھے جو فوت ہو گئے ہیں، جو یہاں ہیں ان کے وارثان، ان پہ کیا گزری ہے. میں تو سچی بات ہے ٹی وی بند کر دیتا ہوں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. اب دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا ہے، بہت اچھا کیا. انہوں نے اعلان فرمایا ہے کہ جی یہ آج یوم سوگ منایا جائے گا سارے ملک میں، اور اس کے علاوہ قومی پرچم سرنگوں رہے گا. وہ بھی غم کی علامت ہے. اسی لیے مقصد یہ ہے، اب پکڑ دھکڑ جاری. حکومت وقت نے اعلان کر دیا ہے کہ جی بڑی سخت سزا ہے. ان کو کہتے ہیں جی انسانی چیزوں کے سمگلر، انسانی جانوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے. جب بھی کوئی اس قسم کا سانحہ ہو جاتا ہے، شور و غوغا ہوتا ہے، آہو بکا ہوتی ہے، لوگ روتے پیٹتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں. مجھے جو کئی دن سے جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے انسانی سمگلرز کو ان کی ایکٹیویٹیز سے روکنے کے لیے بنے، وہ کیا کرتے ہیں. اب کتنے ظلم کی بات ہے کہ ان سمگلرز نے ایک بندے سے 23 بلکہ ایک کیس میں 35 لاکھ کی آواز بھی میں نے سنی. اب اتنے پیسے ہر بندے کے پاس سنی ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کا سامان بیچ کے، بیویوں نے اپنے میاں کو بھیجنے کے لیے باہر اپنی ساری جو زیور ہے وہ بیچ دی ہے. کسی نے اپنی جائیداد زمین بیچی ہے، کسی نے کچھ، کسی نے قرض پکڑا ہے. میں اس بات پہ بہت پریشان بھی ہوتا ہوں اور پشیمان بھی کہ یار کیا وجہ ہے، ہمارے ملک میں کون سی کمی ہے. یہ اپنا ملک چھوڑ کے ہم باہر جاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں. رات وہ خبر چل رہی تھی ٹی وی پر کہ جناب یہ برٹش اخبار کسی نے خبر دی ہے کہ اتنے عورتیں اور بچے پاکستانی، شاید تعداد میں 6 ہے، جو اس حادثے سے پہلے فوت ہو گئے اور ان کو صاف پانی تک نہیں دیا گیا. آپ اندازہ لگائے جو پانی یا خوراک کے بغیر لوگ دیار غیر میں فوت ہو رہے ہیں اور بے بسی کے حال میں، ان کا کیا بیتی ہوگی ان کا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جائیں. اگر ملک میں حالات فیوریبل ہو تو کیا ضرورت ہے، پہنچ جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے، بندوں کو لالچ بھی ہوتا ہے. رات کو چل رہی تھی کہ یورپ جانے سے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اس لیے لوگ جاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. منڈی باؤدین اور 1-2 اور جگہوں پہ گزشتہ دنوں میں یہ آیا کہ کسی بچے کی شادی پر انہوں نے پاؤنڈ سٹرلنگ اور فورن کرنسی وہ
پھینکی ہے اوپر سے، اور لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑا اسٹیٹس بنا لوگوں کا کہ فورن کرنسی میں، یعنی ایک آپ دیکھیں نا کتنی مالیت کا ہوگا ایک پاؤنڈ، اور اسی طرح ڈالر، وہ اس وقت ڈالر 300 روپے، تو $1 جو ہے وہ پھینک رہے ہیں لوگ، لوٹ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، ویسے اسٹیٹس بھی بنتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنا خطرہ مول لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو اپنے وطن کو چھوڑنا، بیوی بچے رشتے دار یہاں کے آپ شہری ہیں، اور دوسرے ملک میں جا کے آپ سیکنڈ کلاس شہری ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی خبر چلی کہ 10 لاکھ پاکستانی ہیں پڑھے لکھے جو ملک چھوڑ گئے جائز طریقے سے۔ میں سچی بات ہے اس پر شرمسار کہ جو پڑھا لکھا تب کیا وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، اور آج نہیں، ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو خدا کے لیے ملکی حالات ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ایک بندہ شریف آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اور حق حلال کی روزی کمانا چاہتا ہے، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے اپنا روزگار کما سکے۔ بندہ جو پڑھ لکھ کے اتنی بڑی ڈگری لے کر پھر وہ مارا پھرتا ہے، تو بیچارہ وہ کیا کرے؟ وہ پھر باہر جاتا ہے، یہاں سے مایوس ہو، وہ کیا سوچ کے باہر جاتا ہے؟ ورنہ تو اپنے ملک میں اگر اس کو مل جائے نوکری، اس کو کوئی کام مل جائے تو یقیناً وہ یہاں کام کریں گے۔ میں جیسے ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جو ہیلتھ ایجوکیشن اور لٹریسی پروگرام جو اپنے این جی او بنائی، فاؤنڈیشن بنائی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جن لوگوں کو مفت تعلیم ہم دلواتے ہیں، اور اسی طرح مفت ہیلتھ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور ان کو تمام فیسلٹی، پھر سب سے بڑی بات کہ ووکیشنل کا انتظام کر رکھا ہے۔ صرف ڈگری لے کر، یہ جو ہے ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگری لے کر ایسے ہی در بدر پھرنا اور آئے دن مایوسی کا شکار ہونا، اس کی نسبت ہم نے یہ انتظام کیا کہ لوگوں کو اسکلڈ ورکر بنائے، ان کو ریفریجریٹر سروسز سکھائیں، ان کو اے سی ریپیئر کرنا، اے سی کی ساری سکیم کو سیکھنا، یہ سکھایا جائے۔ اس طرح بچوں کو بھی پھر اپنا کمپیوٹر سکھانا، ہمارے ادارے سے ہیلتھ سے تعلیم حاصل کر کے، اسکل حاصل کر کے، تو بے شمار بچیاں گئے ہوئے ہیں یو اے ای بھی، مڈل ایسٹ اور بھی ملکوں میں، اپنے ملک میں پاکستان میں بھی بے شمار جگہ پہ لوگ ہمارے ادارے سے تعلیم حاصل کر کے اور مہارت حاصل کر کے کام کر رہے ہیں۔ سچی بات ہے، میں زیادہ باتیں کیا کرنی ہے، لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میری اتنی عمر ہے، میں ساری باتوں کو سمجھتا ہوں، تو میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ تجھے کچھ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بیچارے مارے پھرتے ہیں۔ اب 300 بندہ 298 کی فگر چلی ہے جو کسٹ پرسی کے عالم میں فوت کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو سلسلے کو ٹھیک کرے، اور حکومت پاکستان بھی اور ہم سب لوگ مل کے اس بات کا انتظام کریں کہ لوگوں کو ملک چھوڑ کر نہ جانا پڑے، اور ان حالات کا شکار نہ۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو۔